خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں. صبح ہدایت کا آج کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے جشن ولادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے. اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، دو روایات زیادہ مشہور ہیں آپ کی ولادت سے متعلق. 5 رجب 214 ہجری اور 15 ذی الحج 212 ہجری. تو آج 15 ذی الحج ہے. اقوال لا رہے ہیں آپ بھی، اور ہمارے پاس جو بھی اقوال ہیں وہ اس پر بات ہو رہی ہے. جو اپنے اندر کوتاہیاں کمیاں ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. اگر آپ کوئی مزید کوئی مولا کا خوبصورت فرمان. بالکل، دیکھیں بردباری اور حلوہ بردباری کیا ہے، یا نفس کا کنٹرول کیا ہے، یا غصہ آنے کے باوجود آپ طاقت ہونے کے باوجود نہ کریں. تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ بردباری یہ ہے. بردباری کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ بردباری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور کسی پر طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لو. سبحان اللہ. تو یہ کتنا خوبصورت میسج ہے ہم سب کے لیے. ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا ہم کیا کر لیں، لیکن بردباری یہی مولا فرما رہے ہیں کہ کسی پر طاقت رکھنے کے باوجود اس پر غصہ نہ کرو. تو یہ پتہ لگاتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے بردبار انسان ہیں. بالکل صحیح. بے بس بندہ تو وہ کیا اس نے صبر کا اس کو کیا ثواب ملے گا، یا بردباری کا کیا ثواب ملے گا. جو ویسے ہی بے بس ہے تو صبر کا یا ایک بردبار انسان وہی کہ جو بدلہ لے سکتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، پھر اس اگلے کو معاف کر دے یا اس کو اگنور کر دے، اس کو برداشت کر لے. تو اصل تو ثواب اسی کا ہی ہے. جو ویسے ہی بے بس ہے، ہم اب کیا کر سکتے ہیں. اگر کچھ بھی اگر ہمارے جو حکمران کرتے پھریں تو ہم فی الحال تو بے بس ہیں. لیکن وقت وہی تھا جب ہمارے پاس طاقت تھی، تو اس وقت ہم ان سے بدلہ لے سکتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ غصہ سب ساری چیزوں کی جڑی غصہ ہوتا ہے، فساد کی جڑی. بالکل. السلام علیکم. فاروق بھائی جی توقیر حیدر بات کر رہا ہوں. جی توقیر حیدر صاحب، بسم اللہ. السلام علیکم. میری طرف سے میری پیاری بہن کو اور آپ کو بہت بہت سلام، اور یہ خوشی آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک. ہم محتاج ہیں، ہماری یہ خوشی قبول کرے مولا، اور یہ ہم اس خوشی میں شامل کرے. مبارکباد ہو آپ کو مولا کی ولادت کی. جزاک اللہ. آپ کو بھی مبارک. کو بہت پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. ان باتوں میں سے جیسے عظمیٰ بہن نے باتیں کی اور آپ نے کی، تو ان باتوں میں سے اگر ایک انسان، ایک بندہ کہوں گا پہلے، ایک بندہ تھوڑی سی باتیں بھی سن کر ان پہ عمل کر لے تو وہ انسان بن سکتا ہے. واہ 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 واہ، صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے عمل اچھے ہیں کہ ان پہ غور کیا جائے. جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یقین کریں بہت ہی پیاری ہیں، بہت ہی پیاری ہیں. ہم نے کیا کرنی تھی بھائی، ہم تو کہ عقل ایسی دوست ہے. جی مولا کا فرمان ہے کہ عقل ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے. واہ واہ. اب مجھے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بندے کس طرح عقل کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے یہ فرمان یاد آیا تھا کہ اسی طرح سے عقل سے کام لیں، اور اس طرح کے فرمانوں پہ 100% نہیں عمل کر سکتے تو کچھ تو کر کے دیکھیں پہلے. جب ایک دفعہ عمل کر لیں گے تھوڑا سا تو پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا جائے گا، اپنے اعمال کو سدھارتا جائے گا. اسی طرح مولانا سجاد کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرو کہ وہ تیری عزت و سر بلندی کا باعث بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے کہ اپنی ماں باپ جو ہے، پیاری مائیں جو ہے، پیارے باپ ہیں، جو اپنی اولاد کو اس طرح تربیت کرے تاکہ آپ اس طرح کی باتیں کل کو وہ سن کے یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے ہیں، یہ تو میں کرتا ہوں. یہ نہ کہیں کہ یار میں نے یہ کی نہیں. اس طرح سے میں یقین کریں بہت مجھے یہ اچھی باتیں آپ کی لگی تھیں. میں جو ہے نا سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ واقعہ کچھ اس میں باتیں ہیں اور ساری نہیں ہیں اس میں. بالکل بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. ہدایت کی ٹی وی سے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے اعمال جاری ہوتے رہے، اس طرح کی باتیں جاری ہوتی رہیں. بہت ہی اثر پڑے گا بچوں پہ اور ماں باپ پہ. اور اسی طرح حضرت علی کا فرمان ہے کہ جیسے بہن نے ابھی بات کی، غصے والی بات کی، کہ مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا نہیں چاہیے. کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا نہیں چاہیے، اور نہ سزا دینے پہ اترانا چاہیے. مطلب کہ اس سے اندازہ ہے کہ معاف کر دینا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. میں آپ دونوں کو خلوص بھرا اور ایک دم پھر کہوں گا کہ مولا ہماری
اس خوشی کو اپنی ولادت میں شامل کریں اور امام زمان علیہ السلام میری خوشی کو شامل کریں. میں آپ دونوں کو عزت برا سلام ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. اسپیشلی اپنی بہن کو اور آپ کو بھی بہت شکریہ توقیر بھائی. آپ کا سلام پہنچا جی ہماری ٹیم کو. سلامت رہیں. اور دیکھیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں خوبصورت باتیں ہم کر نہیں رہے, یہ تو اقوال ہم ہیں جو آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, اور ہم خود آپ کی ہی لائن میں, ہم سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں کہ کاش ہمیں بھی تھوڑی سی توفیق ہو جائے اور ہم کسی ایک اقوال پر بھی, ایک قول پر بھی صحیح سے عمل کر لیں, یا اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو لے کر آ جائیں کہ اگر ہم صرف اسی پہ عمل کر لیں. آج ہم سارے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ غصے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ نہ کریں, کچھ کنٹرول کر لیں, کچھ نہ کچھ کسی ایک اقوال یا کسی ایک قول پر ہی آج ہم عمل کر لیں کہ جی اب مجھے اپنی زندگی میں یہ نہیں کرنا. چھوٹی سی ایک چیز ہے, ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا, تو کسی نے کوئی غلطی کر دیا, آگے کوئی ڈرائیور نے غلطی کر دی, تو ہم نے تو وہ ہارن ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم وہ لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے, فوراً جو ہے اپنا ہارن بجائے اور یا کچھ گالی وغیرہ دے دی یا کسی کو کچھ برا بھلا اشارہ کر دیا. یہاں تو ہم ہارن ایسے نہیں دے سکتے, میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, یہاں ہم ہارن نہیں دے سکتے, ہم پھر بھی کنٹرول یہاں کرتے ہیں اور اپنی گاڑی میں ہی, وہاں زیادہ چھوٹ ہوتی ہے, یہاں اپنی گاڑی میں ہی بولتے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا, چل نہیں رہا, یہ وہ ایسے کمنٹس ہم دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو وہ ہارن بجتے ہیں, وہ ہارن, یہاں تو ہم پھر بھی کنٹرول کرتے ہیں جی ہارن نہیں دینا. لیکن اگر آپ پاکستان کی ڈرائیونگ دیکھیں تو ذرا سی بات پہ پوں 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 آتا ہے. یعنی ڈرائیونگ کی مثال ہم نے بہت ہی چھوٹی سی ایک عام روزمرہ کی دی ہے نا, کہ گھر میں چلیں, فرض کیا کچھ تھوڑا سا نمک پانی زیادہ ہوگا کسی چیز میں, تو ماتحت کوئی بھی ہے وہ اگر ہم سے کم طاقتور ہے تو ہم اسی پہ اپنا غصہ نکالیں گے. تو لیکن جہاں پر ہم نے بولنا چاہیے اس پر ہم بولتے نہیں ہیں. ایک خوبصورت فرمان ایک اور ناظرین کے ساتھ اور سب کے لیے پیش کروں گا. حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے اہل و عیال کے سامنے پڑے ہوگے. اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے اہل و عیال کے سامنے پڑے ہوگے. اس وقت نہ کوئی طبیب تمہیں موت سے بچا سکے گا اور نہ کوئی دوست تمہارے کام آ سکے گا. تو یہ وقت سب پہ آئے گا, بہت سو پہ آ چکا. ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو وہی لوگ تھے, ہم پہ تو یہ ایسا کا ٹائم کبھی آ ہی نہیں سکتا. ایون کبھی ہم کسی کا نماز جنازہ بھی پڑھنے گئے ہیں تو ہم فوراً جو ہے وہ دوسروں کو بتا رہے ہوتے بس یار فلاں عزیز فوت ہو گیا تھا, میں ابھی پہنچا, میں آ گیا, میں دکان پہ آ گیا, میں بس کام پہ آ گیا, فوراً پہنچا میں. تو اس حوالے سے ہم اپنی موت کا جو ہے وہ بالکل بھول یعنی چکے مولا کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بستر مرگ کو اپنے گھر والوں کے سامنے یاد کرو, کیونکہ نہ تو کوئی طبیب تمہیں بچا سکتا ہے اور نہ کوئی دوست تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو دیکھیں طبیب یہاں پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہاں پر, تو طبیب جی ڈاکٹرز لندن کے اور اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز, تو فلاں گولی کھاؤ تو آرام آ جائے گا. لیکن پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی گولی کام ہی نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے, جو ان گولیوں میں شفا رکھی ہوئی ہے, تو اتنی دیر تمہارے وہ گولیاں کام آتی رہیں گی, وہ بیڈ, وہ بستر, وہ تمام سہولتیں کام آتی رہیں گی. جب آپ کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر آپ چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے سرجن کے پاس چلے جائیں, آپ کا کچھ نہیں بھلا نہیں کر سکتے. بالکل. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے زندگی میں, دیکھیں مذاق کرنا یا ہنسنا آسان ہے, زندگی کے لیے اگرچہ ضروری ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کی حد ہے. اب مولا کیا فرماتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے مذاق اڑانا یعنی کہ تمسخر کرنا احمقوں کی تفریح اور جاہلوں کا کام ہے. تو یہ جو مذاق اڑانا ہوتا ہے بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے, ان کی آقا میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی آ جائے, وہ جیسا بھی ہو, جتنا اچھا ہو, اس کا مذاق ہی اڑانا ہے. نہ تو اس کے قد میں مذاق اڑا دو, اس کے بولنے میں مذاق اڑا دو, اس کے پہننے میں, اس کے اوڑھنے میں, اس کی چال میں, ہر مطلب انہیں صرف موقع چاہیے ہوتا ہے. بعض لوگوں کی صرف یہ فطرت اور عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کو ہمیں نیچے دکھانا ہے. بھری محفل میں خواتین میں نے دیکھا ہے کہ یہ جوڑا تو وہی ہے نا جو اس دن وہاں پہ بھی پہنا تھا. مطلب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں, کوئی موقع نہیں چھوڑتے نا. کوئی لوز گیند, جیسے کوئی اچھا بیٹسمین وہ چوکا یا چھکا مارتا ہے, تو ہم بھی بہت ہی زیادہ کہہ لیں نا کہ اتنے چوکنا ہو چکے ہیں کہ کسی کو زیر کرنے کا ہم موقع نہیں چھوڑتے. کسی کا اپنے جوڑے کی مثال دی ہے کہ کسی نے اگر پرانا عید کا پہن لیا تو ہم جو ہیں وہ ایک باؤنڈری تک گیند پہنچاتے ہیں کہ اتنی سی کہہ دینے سے وہ تو اس کو چیر دیا اس کا دل جو ہے. یعنی کہ مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حد میں رہیں آپ. یہ ایسا نہیں ہے کہ احمقوں کی تفریح انہوں نے بتایا ہے, مذاق اڑانا, مذاق کرنا نہیں, مذاق اڑانا یعنی کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, مذاق اڑانا. اور پھر جاہلوں کا کام ہے, یعنی کہ جو بھی آپ کا مذاق اڑائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ پاگل جاہل آدمی ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایسا ہم ایک لافنگ سٹاک بنایا ہوتا ہے, ہمیں بعض اوقات ہوتا ہے برادری میں کسی کو بنا لیا, کسی کو اگر کوئی ماتحت ہے, نوکر ہے, گھر میں کوئی کام کرنے والی کوئی
کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے بزرگ ہے تو وہ آپ کے برابر کا نہیں ہے، آپ کے کام کاج کرنے والا ہے، تو ہم اس کو عموماً برے برے ناموں سے پکاریں گے اور ان کو اس کی توہین کریں گے، تحقیر کریں گے. تو اس حوالے سے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پاک صاف بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی برائی ہم میں نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو جگہ جگہ ہر کام میں، ہر فعل میں ہمارے بہت سی برائیاں ہیں. ہاں یہ تو ایک الگ بات ہو گئی کہ آپ کے نیچے جو لڑکے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کزنس میں جی جو 5-6 لڑکیاں ہوتی ہیں، کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے محفل میں، تو کوئی اگر ان میں کمزور ہے، بہت دکھنے میں خوبصورت ہے لیکن ویسے کمزور ہے تو اس کو ڈیگریڈ کریں گی، تم تو ایسی ہو. کزن سے مجھے یاد آئے پروگرام میں کسی کی کال آئی تھی کسی دن، ٹاپک رکھیں جی یہ جو برٹش پاسپورٹ ہے اور یہ جو لوکل پاسپورٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک جو ہے وہ کافی جو جن کو رنگ لگا ہوا ہے تو وہ زیادہ سرخاب کے پر لگے، حد یہ ہے نیچے اس کو ہم بھی دکھاتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. حد یہ ہے کہ جو آئی ایم سوری اگر کسی کا دل دکھے، میں پہلے معذرت کروں گی، اور کسی کا دل دکھے ہم کسی کو کہہ نہیں رہے، ہم جنرل معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، فیس کرتے ہیں. اور یہ برائیاں ہم میں بھی ہیں، ہم کو فرشتے تھوڑی ہیں. نہیں یہ والی برائی ہم میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی پاکستانی پاسپورٹ ہے. لیکن جو برٹش ہوتے ہیں ہمیں کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جو برٹش ہوتے ہیں یا جو اچھے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، دے ڈونٹ کیئر واٹ دے ہیو. یہ لیکن جو نہیں ہوتے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی پاکستانی بیچارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو تو وہ ایسے ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ بس تمہیں تو کچھ آتا نہیں ہے، تمہیں انگلش نہیں آتی، تم لوگ ذہنی طور پہ مینٹلی طور پہ کمزور ہو، مطلب پاکستانی ہے تو تم لوگ بس کچھ بھی نہیں ہو، نتھنگ. وی آر برٹش بورن، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں بولنا آتا ہے، ہمیں پہننا آتا ہے، ہمیں اوڑھنا آتا ہے. تو یہ معاشرے کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جنہیں ہم چھپا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یا ہم کسی برٹش بورن کو کہہ رہے ہیں. بہت سے ایسے گھر بھی ہیں جن کی تربیت بڑی زبردست ہے، برٹش بورن ہوا کریں لیکن ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. زیادہ تر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بیچارے اسٹوڈنٹ یا کوئی گاؤں سے کسی کی شادی ہو کر اگر بیچارہ وہ ادھر آ جائے اور اس کی برٹش بیوی ہو، اس کا تو وہ حشر ہوتا ہے اس کا کہ ہم سب نے دیکھا ہے اور یہ حقیقت ہے. وہ پچھتاتا ہے کہ میں کیوں آ گیا ہے، میں وہیں اچھا تھا گاؤں میں. لیکن جب پھر اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، پھر آپ نے دیکھا وہ پھر کون سا حربہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ بھی وہی نا انتظار کرتا رہتا ہے کہ بس جب بھی اس کا ٹائم پورا ہو. تو یہ باتیں ہو رہی ناظرین، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ ہم نے دور کرنا ہے. جشن بھی منانا ہے اور جشن کے ساتھ ساتھ جو اصل پیغام ہے ائمہ معصومین کا، مقصد یہی ہونا چاہیے جب بھی اس طرح کے جشن ہم مناتے ہیں تو پھر ہم میں کچھ چینج ضرور آنا چاہیے، کچھ کمی یا جو بھی خرابی ہے اس کو دور ہونا چاہیے. ایک اور مولا کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو مٹانے والا اور خدا کی ناراضگی پیدا کرنے والا ہے. حسد جل کے راکھ ہو جانا، جل بھن جانا، اور کہتے ہیں نا آگ ہی لگ جانا. کسی کو دیکھ لی، کسی کی گاڑی نہیں دیکھ لی، کسی کا مکان دیکھ لیا، کسی کی اولاد کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لی، تو یہ جو حسد کی آگ ہے، اور پھر ہم اس کو شکست دینے کے لیے اپنا زیادہ نقصان کر لیں گے. اس کو بھئی فلاں کے ساتھ اگر حسد ہے یا وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اسے زیر کرنے کے لیے اپنے پلے سے بہت کچھ خرچ کر کے اور کوشش کریں گے کہ اگر اس کے پاس یہ مرتبہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آرٹیفیشلی ہم کچھ نہ کچھ ایسے مقام پر آ جائیں کہ ہم لگے کہ ہم بھی بہت کچھ ہیں. تو حاسد کی یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے. اور جیسے مولا فرما رہے ہیں کہ حسد نیکیوں کو مٹانے والا ہے، تو حسد اس حوالے سے ہمیں تو رشک کرنے کی اجازت تو ہے کہ آپ بھی اسی طرح فالو کر لیں جو کسی نے کامیابی کے لیے راہ اپنائی ہے. جی جو حسد کرتے ہیں بیسیکلی وہ اپنا خون خود ہی جلاتے ہیں. بالکل. آپ دوسرے سے حسد کر رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو تو آپ اپنا خون اپنی صحت پہ خود ہی اثر ڈال رہے ہو، کسی دوسرے پہ کوئی اثر نہیں ہونا. آپ اس سے حسد کر رہے ہو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اثر آپ کی صحت پر، آپ کے اپنے مزاج پر، آپ کے نیچر پہ خود ہی اثر ہونا ہے. حاسد بندہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی خوش بھی نہیں رہتا وہ. اور ہمارے لیے یہی کافی ہے، حسد کرنے والے اگر حسد کرتے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود ہی جل بھن کے جو ہے وہ ان کا اپنا ہی حشر ہو رہا ہے. ان کے لیے وہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، جلنے والے کا منہ کالا. تو ویسے واضح طور پہ کالا ہو نہ ہو، دل ان کا ضرور کالا ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ بے شک اجلے کپڑے اور بہت سی اچھی اچھی کریمیں لگائیں، ان کے منہ سے پتہ نہ چلے، لیکن جب ان کا دل کالا ہے تو پھر اس کا باہر کا جو اجلا پن ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیجئے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی، میں توقیر آیا ہوں، پھر میں بات کرنا. جی بسم اللہ توقیر صاحب. جی بسم اللہ. ایک تو پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھوں گا. بسم اللہ. اپنے بچوں کو خوب چومو،
अपने बच्चों को खूब चूमो, क्योंकि हर बोसे के बदले अल्लाह ताला जन्नत तुम्हारे जन्नत में एक दर्जा बढ़ा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को चूमने का देखें, कितना अगर देखेंगे, देखो सिर्फ चूमने से इस अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला ने जो पैदा किया, अल्लाह ताला ने आपको बच्चा दिया, उसको खूब चूमो। क्या एक चूमने से क्या दर्जा मिल रहा है। सुभान अल्लाह। एक और हजरत अली का फरमान है कि तुम खुद लोगों पर एहसान करते हो तो उसे पोशीदा रखो। वाह वाह वाह। और जब तुम्हारे साथ कोई एहसान करे तो उसका तज़किरा आम करो। सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात पे पहले मेरी हंसी निकल गई जब आप कह रहे थे कि वो ट्रैफिक अपना ड्राइवर जो क्या करते हैं यहाँ पे, और हम मौका नहीं छोड़ते देते हैं या क्या करते हैं, कि मैं फारूक भाई आपको पर्सनली एक अपनी बात बताता हूँ। जी जी। कि मैं एक दफा यहाँ गाड़ी चला के जा रहा था जी, तो हो सकता है कि मुझसे छोटी सी कोई गलती हुई हो। हाँ। तो उस एक फॉरेनर ने क्या किया कि जब लाइटों पे गाड़ी खड़ी हुई तो मेरे साथ आग गाड़ी खड़ी की उसने। अच्छा। मैं एक पोसीदा सी गाड़ी में था कि इतनी अच्छी, तो उसकी गाड़ी बहुत अच्छी थी, है ना। तो वो साइड में उसने शीशा नीचे किया तो मैंने भी नीचे किया। मैं कि शायद कुछ पूछना चाह रहा है, क्या है। उसने मुझे अपने हाथ के साथ गाली दी। अच्छा, जब उसने गाली दी हाथ के साथ तो मैंने उसको आगे से ना गाली नहीं दी, मैंने उसको सलूट मारा। अच्छा, मतलब सलूट मारा। ठीक है। फिर उसने सोचा कि इसको शायद समझ नहीं आई, उसने फिर दी। हाँ हाँ। मैंने फिर सलूट मारा। अच्छा। अब जब 2 दफा वो कर चुका है ना, तो उसने सोचा कि शायद इसको समझ नहीं आ रही। अच्छा, मतलब कि ये कोई नया है या क्या है, इसको समझ। उसने आगे को मुझे सलूट मारा। अच्छा। तो मैं भी हंसने लग पड़ा कि ये अब मुझे बताएं कि अब मैं अगर वहां से गाली दे देता और उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब कि मैं भी अपनी जुबान को खराब करता, उसने तो की थी। तो मतलब कि एक दूसरे को उसने भी सुना, फिर मुस्कुराने लगा वो आगे से। हाँ। कि यार शायद यही गाली है इनकी नजर में। जज़ाकल्लाह, तो जज़ाकल्लाह। बहुत इस तरह से वाकई सब्र करना, उससे फिर काबू ही रखना चाहिए भाई। और इसलिए ये मेरे फरमान मेरे ज़हन में आए तो बहुत बड़ी बात है, वाकई माफ कर देना। यकीन करें कि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं इंशाल्लाह मैं आप जरूर आते रहिएगा भाई। अभी सालगिरह आ रही है, इंशाल्लाह उसमें हाजिर हूँ इंशाल्लाह। तो खूब जो है ना इन चीजों पे गौर करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से आपको एक दफा फिर सलाम। भाई मौला अली मदद, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे फरामीन आपने शेयर किए हैं। एक हदीस पाक देखें कि अपने बच्चों को चूमने का इतना सवाब है, और फिर आगे कितने दर्जात हैं कि यतीमों को उनका आसरा बनना, उनका जो अगर आप कुछ मदद कर रहे हैं। और एक मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान आपने शेयर किया कि कितनी अच्छी बात कि कोई आप पर एहसान करे तो उसे उजागर करो। अगर तुम किसी पे एहसान करते हो तो फिर उसको इतनी ज़्यादा तशहीर ना करो। तो हम इसका उलट करते हैं। पहले तो हम किसी पे अब वो समझते हैं कि हम क्यों किसी के काम आए। तो अगर मौला तौफीक दे भी दे, देखें हम नेकी को कैश कराते कराते, जैसे ना कोई दुकानदार तक पहुंचते हुए हमारे पास ठीक है 10 पाउंड हैं, हम कोई चीज़ ख़रीदने गए हैं तो उसी वक्त तक हम वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जब तक दुकानदार के हाथ में वो पैसे पकड़ा ना आए और बाद में फिर ये चीज़ अपने पास आए। हमारे पास नेकी करने की अल्लाह ताला ताकत देता है। अब देखें एहसान करने की ताकत अल्लाह ताला ने दे दी। अब अगर हमने तशहीर कर दी, उसकी नमूदो नुमाइश कर दी, तो हमने वो कैश नहीं कराई, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। और अगर हमने वो ताकत के बाद फिर वो नेकी कर दी, किसी पे एहसान कर दिया और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए चुप हो गए, खामोश हो गए, तो फिर हमने वो समझे कि नेकी घर अपने ले आए और किसी राइट साइड के फरिश्ते ने वो नेकी लिख ली। तो हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी तौफीकात दे भी रखी होती हैं, आजमाइश में थोड़ी सी छूट देता है, लेकिन हम उस नेकी को सही तौर पे कैश नहीं करा पाते। नमाज पढ़ के आए हैं लेकिन बाहर सीढ़ी पे खड़े हो गए कि हमें सारी दुनिया देख रहे कि अब ये नमाजी हो गया है, तो शायद वो जो हमने वहाँ पर वो सजदा किया है उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो नेकी घर में पहुँचाना जिसे कहते हैं ना, या उसका इंदराज करवाना बहुत अहम चीज़ होती है। या वही बात है कि नमाज पढ़ने के बाद दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों को नीचे दिखाना, लोगों के साथ बुरा रवैया करना, हुस्न अखलाक ना करना। नमाज देखे ना, वो उधर पेशावर साइड में जाए ना तो वो उधर कारोबार है, बहुत से दुकानें हैं, चर्च है, हीरोइन है, असलहा है, गैर कानूनी सब कुछ है। तो वो बंदा जब जाएगा, हाँ भाई इतने किलो चर्च चाहिए, तो वो कहेगा भाई 2 मिनट खड़े हो ना, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। तो ये ऐसा ही हमारा है कि हमारा
کاروبار دنیا یہ ساری چیزیں الگ ہیں اور ہم نماز کو ایک الگ بنا لباس عبادت جو ہے عبادت کا عکس جب تک ہماری اصلی زندگی میں نہیں آئے گا. نماز ہمیں سکھا کیا رہی ہے تو پھر ہمیں وہ ایکسرسائز ہی ہے, وہ نماز جو ہے اس اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. مزید اگر کچھ کہنا ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ ہمارے پاس ابھی 4-5 منٹ ہیں ابھی, کیونکہ تھوڑا سا ارلی پروگرام ختم کرنا پڑے گا, تو 7 منٹ. اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے جانا پڑے گا, اس لیے ہم آپ سے معذرت کریں گے. انشاءاللہ کل پھر 12 بجے تک آپ کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے. اچھا, حضرت امام علی نقی کا بہت ہی خوبصورت قول کہ جس کے ساتھ تم نے تلخی کی ہے اس سے خوبی طلب نہ کرو, جس کے ساتھ تم نے غداری کی ہے اس سے وفاداری نہ مانگو, اور جس سے تم بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی خواہش نہ کرو, کیونکہ دوسرے کا دل تیرے بارے میں وہی ہے جو تیرا دل اس کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت قول ہے. یعنی اتنے بولے نہ بنو, غور کریں, چاقو پہ چاقو لگائی جا رہے دوسرے پہ, اور ہم بڑھو بھائی کیا حال چال ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر بھی وہی ہے, وہی بات ہے نا, جس کے ساتھ تم نے تلخی کی ہے پھر تم اس سے امید رکھتے ہو کہ خوبی کی امید رکھتے ہو, پھر وہ خوبی کی امید اگر وہ کر دے تو اس کی مہربانی. لیکن یہ اتنا زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھولا نہ سمجھے, یہ بہترین فرمان تھا جس پر ہمیں ضرور اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. ایک اور فرمان مولا کا شیئر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جو خدا کی اطاعت کرے اسے مخلوق کی ناراضگی سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو ہم مخلوق کی ناراضگی سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ناک کٹ جائے گی اور فلاں ناراض ہو جائے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اگر آپ کر رہے ہیں تو ایسی اطاعت تو پھر یا اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر آپ نے لو لگانی ہے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھنی پڑے گی. تو یہ بغیر دشمنی کیے یا بغیر کسی کے برا بھلا کہے ہم کسی ایک کشتی پہ نہیں سوار ہو سکتے. اگر دونوں کشتیوں پہ سوار ہونا ہے, جو ظالم ہے اس کے ساتھ بھی ہیلو ہائی رکھنی ہے, تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ہے نبی مولا کا فرمان سنا رہی تھی, میں نے ابھی ٹی وی لگایا نہیں سنا. جی دوبارہ فرمائیں. ضرور بہن ضرور. دیکھیں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امام علی نقی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نے تلخی کی ہے اس سے خوبی طلب نہ کرو, اور جس کے ساتھ تم نے غداری کی ہے اس سے وفاداری نہ مانگو, اور جس سے تم بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی خواہش نہ کرو, کیونکہ دوسرے کا دل تیرے بارے میں وہی ہے جو تیرا دل اس کے بارے میں. کتنا خوبصورت میسج ہم سب کے لیے. غور کریں تو اگر آپ کے ساتھ کسی نے تلخی کیا اور پھر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ خوبی کرے, تو پھر ایسا نہ کریں آپ. اگر آپ نے کسی کے ساتھ غداری کی ہے اور پھر آپ کو امید ہے کہ وہ وفاداری کرے, تو یہ ساری چیزیں اسی لیے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ کسی دوسرے کا دل تیرے بارے میں وہی ہے جو تیرا دل اس کے بارے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہی بات کہ اس طرح سے ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. تو بندے کو نہیں دھوکہ دے سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن کوشش ہم یہی کرتے ہیں, جیسے ہم نے وہی بتایا کہ عبادات کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیجئے عبادات ہم نے کر دی ہیں, روزے رکھ لیے ہیں, نماز پڑھائے ہیں, اور یہ تو ہمارا کاروبار ہے یا یہ تو ہماری ویسی عادات ہیں, بری عادات ہیں, تو یہ اپنی الگ جگہ رہیں, عبادات اپنی الگ جگہ رہیں. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. عبادات جو ہے ہمیں سکھاتے ہی رہنے سہنے کا طریقہ ہے. نماز جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے, تو اگر ہم پھر بھی بے حیا ہیں, برے کام کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو نماز ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں کوئی اصلیت نہیں ہے, یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یا وہ صحیح طور پہ ہم ادا نہیں کر رہے یا قبول نہیں ہو پا رہی. تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر وہ چیز کرنے کے بعد ہم میں وہ تمام باتیں نہیں آئی ہیں. اور حجاج کرام ماشاءاللہ واپس آ رہے ہیں, ان کی فلائٹس آ رہی ہیں, تو اگر ان کی زندگی ویسی کی ویسی ہے جیسے ان کی یہاں سے روانگی سے پہلے کی تھی, تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ تمام جو ہم کہتے ہیں نا اشتہارات میں رہائش فری ہے, اکاموڈیشن اتنے سٹار ہوٹل میں ہے, کھانا فری ہے, ویزا فیس اتنی, یہ وہ سارا کچھ کر کے آئے ہیں, انجوائے کر کے آگے ہیں, ٹریول کر کے آگے ہیں, بس ایک جھولا لے کے آئے ہیں جہاز کا, اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو تبدیلی ضرور آنی چاہیے. بالکل. اور نعمتوں کے ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے اقوال اکثر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, تو ہر اقوال میں ہر امام نے کہیں نہ کہیں نفس پہ کنٹرول کرنے کا کہا ہے. اور اس پہ امام علی نقی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے ساتھ اچھی طرح رہ کر انہیں باقی رکھو.
اور ان کا شکر ادا کر کے زیادتی طلب کرو اور جان لو کہ تم اپنے نفس کو جو کچھ دو گے وہ قبول کر لے گا اور جس سے روکو گے وہ رک جائے گا، اس لیے اسے اچھی رفتار کی سواری دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ کا نفس کا کنٹرول آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، آپ جو کچھ اس کو دیں گے وہ وہی کرے گا۔ آپ اچھا کریں گے وہ اچھا کرے گا، آپ جس چیز سے روکیں گے وہ رکے گا۔ یعنی کہ مولا یہ فرما رہے ہیں اپنے نفس کو اچھی سواری دو۔ بالکل، جو بھی ہم اسے جس چیز کا عادی کر لیا، اگر ہم نے ہدایت ٹی وی کا عادی کر لیا ہے اپنے آپ کو، اور علماء کرام کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں، یہ صبح ہدایت اگر اس میں ظاہر مارننگ شو ہے تو اس میں ہم کوئی شادی شودی نہیں کر رہے، بکرے کی شادی ہم نے بھی عید گزار لی ہے، ہم بھی الحمدللہ زندہ ہیں، کوئی ہم میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور جہاں پر بکریوں کی شادیاں ہو گئی، بکروں کی شادیاں ہوئی ہیں، دھوم دھڑکے، ڈھول، زرگ برگ، ننگا پن، تو انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہے، ہم نے اپنا ٹائم گزارا ہے، ہم نے اپنے نفس کو وہ چیزیں دی ہیں، ہم نے بھی انٹرٹین کیا ہے، اپنے آپ کو خوش ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اپنے ہی انداز میں وہ خوشیاں منائی ہیں، تو وہ ان کا کام جانے۔ اور دیکھیں اس کال میں جو پہلی لائن ہے، نعمتوں کے ساتھ اچھی طرح رہ کر انہیں باقی رکھو، یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے ہم سب کے لیے۔ ہمیں پروردگار عالم نے جو جو نعمتیں دی ہیں، جتنی دی ہیں، اور وہی بات ہے نا، ہم کون کون سی نعمتوں کا ٹھکرائیں گے یا جھٹلائیں گے، کس کس نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ جو جو پروردگار عالم نے نعمتیں دی ہیں، جتنا دیا ہے، اگر آپ ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں گے، آپ بلیو کریں آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، نہ کہ ہم یہ کریں جی ہمارے پاس تو یہ ہے نہیں، اس کے پاس یہ، روتے ہی رہیں کہ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو نا شکری ویسے بھی نا امیدی، نا شکری اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے، جتنا ہے، اس میں خوش رہ کے پروردگار عالم کا شکر ادا کریں گے، آپ کے حالات خود بدل جائیں گے۔ وہی کہا جاتا ہے نا کہ اپنے سے کم والے کو دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، اور ہم ناشکرے بہت زیادہ ہیں۔ ہم کہیں گے کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو ہم اگر جو بھی لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں، شکر کریں۔ سب سے بڑا شکر تو یہی ہے کہ ان کی صحت ہے، کسی ہاسپٹل میں نہیں پڑے ہوئے، یا کسی کوئی بیماری نہیں ہے، اپنے کام کاج میں ہے ماشاءاللہ، ان کے گھر بار کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، تو شکر کر کے اس کو ہم نعمتوں کا اور اس میں اور زیادتی ہم طلب کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام تھوڑا سا ارلی ختم کر رہے ہیں، جس پر ہم معذرت چاہیں گے، لیکن باتیں وہی ہیں کہ اگر ایک کال ہے، ایک فرمان ہے، اس پر بھی ہم نے عمل کر لیا تو ہماری زندگی انشاءاللہ بدل سکتی ہے۔ تو یہ کوشش جاری رہے گی، جو بھی اس قسم کے ایام آتے ہیں، جشن ولادت ہے، چاہے شہادت کے ایام آتے ہیں، تو اس پر جو بھی سیکھنے کا موقع ہے، ہمیں شاید چھوٹی یا ڈھیلی اسی وجہ سے دی گئی جاتی ہے کہ جو سیکھنے کا عمل ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں، اور اپنے آپ کو جب بہتر مسلمان بنا لیں گے تو پھر کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں فالو کریں، خود بخود لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے ہی وہ ہمارے جیسے ہونے کی کوشش کریں گے۔ جی آخر میں بالکل آخر میں بہت ہی خوبصورت اس کال کے ساتھ اختتام کریں گے کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، ضد بازی سلامتی کو چھین لیتی ہے اور ندامت تک پہنچا دیتی ہے۔ ضد بازی سلامتی کو چھین لیتی ہے اور ندامت تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنی ضد ہم میں آ جاتی ہے، اتنی اکڑ ہم میں آ جاتی ہے کہ ہم نے کہہ دیا بس پتھر کی لکیر ہے، ہمیں نہیں جھکنا، ہمیں نہیں ٹوٹنا۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ سوائے ندامت کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ تو بہترین پیغام کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر آپ کو جشن ولادت امام علی نقی علیہ السلام مبارک ہو۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔